بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آقا دو جہاں حضور اکرم طواف فرما رہے تھے کہ ایک شخص جو عربی نسل سے تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے یا کریم پڑھتا ہوا طواف کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پیچھے پیچھے یا کریم پڑھتے ہوئے طواف فرما رہے تھے۔ وہ شخص جہاں بھی جاتا یا کریم پڑھ ہی جاتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے یا کریم پڑھتے جاتے۔ جب اس عربی نسل شخص نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے وہی الفاظ بول رہے ہیں جو وہ پڑھ رہا تھا، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کبھی نہ دیکھا، اور آپ کی طرف مڑ کر جب اس نے دیکھا تو آپ کو مخاطب ہو کر بولا، پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اللہ سے حساب کون لے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ وہ شخص مڑ کر جب آپ کی طرف دیکھتا ہے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولتا ہے، اے حسین و جمیل چہرے اور خوبصورت قد و جسامت رکھنے والے، اگر آپ کا چہرہ نورانی نہ ہوتا تو میں آپ کی شکایت اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور کرتا، کیونکہ آپ میری نقل اتار رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر پیارے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے عربی شخص سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، نہیں، میں نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا۔ آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم دیکھے بغیر اپنے نبی پر ایمان کس طرح لے آئے؟ اس عربی النسل شخص نے بڑے ادب و احترام سے عرض کی کہ میں نے آقا دو جہان کو دیکھے بغیر ان پر ایمان لایا، میں نے بن دیکھے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مان لیا، میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کو فرمایا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں ہی تیرا نبی ہوں، میں تیری اللہ تعالیٰ سے شفاعت اور مغفرت کا ذریعہ بنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکل نہیں تھے کہ وہ عربی شخص آپ کے قدموں میں گر کر بوسے لینے لگا۔ اس کا کام یہ دیکھ کر آپ نے اس بندے کو فرمایا کہ میرے ساتھ وہ معاملات نہ کرو جو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں اور جابر حکمرانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان بادشاہوں جیسا جابر نہیں بنا کر بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک، نرم دل اور دوسروں کو معاف کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عربی شخص کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، آپ کو حکم ہے کہ اس شخص کو بتا دیں کہ آخرت کے دن اس کا اعمال کا حساب ہم لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے کہ اس بندے کا حساب ہم لیں گے۔ یہ بات سن کر اس شخص نے عرض کی کہ کیا اللہ پاک خود میرا حساب و کتاب لیں گے؟ پیارے آقا نے فرمایا، جی ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کا خود حساب کتاب لیں گے۔ اس پر اس بندے نے عرض کیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے حساب لوں گا۔ اس عربی بندے کی بات سن کر آپ نے پوچھا کہ تم کس چیز کا اللہ تعالیٰ سے حساب لوگے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کا حساب مجھ سے لیں گے، میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا حساب لوں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہیں یا اللہ کی رحمت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میری نافرمانیوں کا حساب و کتاب لیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کی معافی اور رحمت کا حساب لوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے بخل کا حساب لیں گے تو میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا حساب لوں گا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے یا میرے گناہ زیادہ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ سننے کے بعد بہت زیادہ روئے۔ کیا آپ کے آنسوؤں سے آپ کا چہرہ اور زمین تر ہو گئی؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اتنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چپ ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے سے فرشتوں کو عبادت میں مشکلات آ رہی ہیں، آسمان پر فرشتوں کو تسبیح و تہلیل بھول گئی ہے۔ اے محمد، اپنے امتی کو یہ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نہ تیرا امتی ہمارا حساب لے گا اور نہ ہم اس کا حساب لیں گے،
اے محمد اس کو خوشخبری دے دیں کہ تمہارا امتی جنت میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ یہ تھی ہمارے پیارے آقا کی شفقت، ہمارے پیارے آقا کا اس عربی النسل کے ساتھ بات چیت۔ اللہ تعالیٰ سے حساب کتاب سے اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کیسے معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، ہمیں گناہوں سے پاک رکھے، ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اسے اور اس کے محبوب کو پسند آ جائیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔